قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عربی زبان کے بنیادی قواعد تقریباً ہم نے جو ضروری قواعد سے وہ پڑھ لیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کلاس کا مقصد آپ کو قرآن مجید سمجھنے کے قابل بنانا ہے، اور آپ سے نہ کوئی ہم نے عربی کا امتحان لینا ہے خالص عربی کا، اور نہ آپ کو اس میں پی ایچ ڈی کرانی ہے۔ اس کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ بھئی اہم چیز جو رہ گئی تھی وہ ہے عربی گنتی۔ عربی میں 2 جو ہے ویسے لکھا جاتا ہے، اور اردو میں 3 ایسے ہے، تو عربی میں 3 جو ہے وہ ایسے ہے، اور 4 جو ہے وہ ایسے ہے، اور 5 جو ہے وہ ایسے ہے، اور اس کے بعد 6 ایسے ہے، 7 اردو میں اس طرح ہے، عربی میں ایسے ہے، 8 اس طرح ہے، 9 اور پھر 10 جو ہے وہ بھی۔ واحد ایک، اثنانی 2، ثلاثۃ 3، اور اربع 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، ثمانیۃ اور 9 عشرۃ۔ اکائی کی حد تک یاد رکھیں، پہلے 2 جو ہیں ان میں عدد معدود ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں۔ اگر معدود جس کو کاؤنٹ کرنا ہے وہ مذکر شے ہے تو اس کا عدد مؤنث آئے گا واحدۃ، اور اثنتان، لیکن 3 سے پھر ریگولر ہو جائے گا، اگر وہ مذکر ہے تو یہ مذکر، وہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث۔ اس کے بعد آئے گا مسئلہ کہ عربی کی گنتی جو ہے وہ انگریزی کی طرح بڑی آسان ہے، یعنی 10 کے بعد 20، 30، 40، 50، 60، 70، 90، 80، اور اس کے بعد پھر 1، 2، 3 اسی طرح چلے گا، اور پھر 11، 12 میں، 21، 22 میں، اور 31، 32 میں، اور 41، 42 میں پھر وہی رول ہوگا کہ اس میں جو عدد معدود کا چکر ہوگا، لیکن کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ پھر اس میں بڑے لمبے چڑے قواعد ہیں کہ اگر وہ ہو تو پھر یہ، اگر اس یہاں سے لے کر اتنے تک وہ عدد جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے، مضاف الیہ ہو کے ہوتا ہے، وہ کبھی میں نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ بہرحال میرا مقصد بھی قرآن مجید ہی کا حد تک ہے، تو عربی میں کوئی کوالیفیکیشن یا کوئی ڈگری لینے کا مجھے شوق نہیں تھا، لہذا جس چیز کا انسان کو شوق یا انٹرسٹ نہ ہو وہ انسان کبھی نہیں پڑھ سکتا، تو میں نہیں پڑھ سکا۔ قرآن مجید میں وہ لکھی مل جاتی ہے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10۔ اس کے بعد 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100۔ 20 جو ہے وہ کیا ہے؟ 20۔ اب یہ کیونکہ یہ اونا جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی فارم ہے، تو یہ
اپنے اس اصول کے مطابق جہاں اس کو مضافلہ ہوگا تو یہ 20 ہو جائے گا. حالت رفع رسب جر جو ہے وہ کارگر ہوگی. اسی طرح 30 اور 30 اور 40 اور 40 نبوی, ٹھیک ہے جی, اور 50 اور 60 اور 60 اور 70. حدیث میں آتا ہے نا استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم. 70 اور 80 اور 80 اور 90 اور 100. میا از 100. اور اس کے بعد ہے الفن. 1000 از الفن. حضرت مجدد الف ثانی, اس کے ساتھ ایک اور چیز ریلیٹڈ, دو اور چیزیں. وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کہنا ہو پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, انگریزی میں کیا ہے؟ فرسٹ, سیکنڈ, اور اس کے بعد پھر تھرڈ, اور اس کے بعد سب کے ساتھ TH لگتا ہے, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ جو پہلا ہے وہ ہے اولو. اچھا, اب اولو سے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ اور کچھ پتا چلا اولو سے؟ گرامیٹیکلی ایک خاص چیز ہے, غیر منصرف, تنوین نہیں ہے. تو اب آپ کا یہ ایک یعنی سکس سینس بن جانی چاہیے کہ جو ہی سنگل پیج کے ساتھ یا زبر کے ساتھ کو بولا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ غیر منصرف ہے. اولو اور دوسرا ثانی. اب اس کا مؤنث کیا ہے؟ اولا. اس کا مؤنث کیا ہے؟ ثانیہ. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا ثالثن اور ثالثتن. وہ بالکل اسی اب قاعدے کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے. ثالثتن. اچھا جی, اس کے بعد جی چوتھا رابعن اور رابعتن. اب رابعہ بصری وہ تو اپنی بہنوں میں چوتھے نمبر پر ہوں گی کہ انہوں نے رابعہ نام رکھا. اب ہم تو اسی عقیدت میں پہلی بیٹی کا نام بھی رابعہ رکھ دیتے ہیں. ہاں جی, رابع چوتھا, رابعتن چوتھی, اور خامسن پانچواں, اور خامستن, اور چھٹا. یہ دیکھیے وہاں کیا آ رہا تھا؟ 6 کے لیے کیا تھا؟ ستتن. اور یہاں کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے, سادسن. سادستن. سدسا یسدسو تسدیسن. ٹھیک ہے جی, اس سے اسم فاعل بنا مسدسن, 6 بنانے والا, اور مسدس 6 بنایا گیا بند. اور ساتواں سابعن اور سابعتن, اور ثامنن آٹھواں, ثامنن اور ثامنتن. اور نواں
تاسع التاسعۃ، 19 آیا قرآن مجید میں، فرشتوں کی تعداد 19 فرشتے، 19 اشرہ تھا، 19 ہے نا سورہ مدثر میں. تو دیکھیے 19 کیسے بنا؟ یہ دیکھیے 19 اشر 20 فرشتے، 80 جلدتن 80 کوڑے، ہے نا. سورہ نور میں جو قذف کی سزا ہے وہ کیا ہے؟ اور 80 کوڑے، 80 جلدتن، 80 نہیں آیا، 80 جلدتن، اسے مقبول ہے نا، کیا مارو؟ 80 جلدتن، عاشرن اور عاشرت. اچھا، عربی زبان میں 1000 سے اوپر گنتی نہیں. نہیں وہ تو بلین کا اربائز کر لیا نا. عربی زبان میں اپنا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس 1000 سے زیادہ کوئی فگر کبھی سوال ہی نہیں تھا. غریب لوگ تھے، بندوق پہلے تو کچھ ہے نہیں سی. ہوں ملین تو ہونے لوڑ پئی نا، تو ملین آئے ہونا تو ملین اور ملین کو ملین کر دیا، بلین کر دیا، لیکن اپنا کوئی لفظ نہیں. جو ٹیکنیکلی بنتا ہے یعنی ملین کے لیے وہ کیا ہے؟ الف، 100,000 وہ ملین ہو گیا. اور 7 لاکھ کے لیے وہ لکھتے ہیں 7,000. ہاں وہ تو انگریزی کا سٹائل ہے نا، 700,000. وہ تو آج کا جو ماڈرن سٹائل ہے وہ یہی ہے، یعنی 7 لاکھ کو 700,000 کہتے ہیں. وہ انگریزی میں بھی لاکھ کے لیے کوئی لفظ ہے ایکچوئل نہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بینک کے جو پیپرز ہوتے تھے ان میں یوں خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہ پیسوں کا، اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا 3 فگرز کا، پھر آگے 2 فگرز کے 2 ڈیجٹ کے خانے ہوتے تھے. یعنی جہاں تک 100 کے بعد پھر 1000 کی فگر، پھر اس کے بعد 10 لاکھ کی فگر، اور پھر آگے اس کی فگر. اب کیا ہے؟ اب جو نئے ہیں وہ سارے 3 کے بعد ہوتے ہیں، 100 کی، اس کے بعد 100,000 کی، اس کے بعد کوما ہے، اس کے بعد پھر بلین کی بات ہوتی ہے. اچھا اب ایک چیز رہ گئی، یہ تو سمجھ میں آ گیا. وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے فریکشن لینا ہو عربی میں تو کیا کریں گے؟ 1/2، 2/4، 4/6 کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ وہ بہت دلچسپ ہے. اس کے ساتھ لکھتا ہوں میں، یہ کیا ہے؟ نصف. یہ تو اردو والا ہی ہے. نصف اور 1/3 کیا ہے؟ سولوسن. اب فور ان کے وزن پر ہے. اب بناتے چلے جائے سولوسن، روبون، خوموسن اور سودوسن. یہ پھر وہی اسی پر آ جائے گا، سودوسن اور سوبون اور سومونن اور توسون. نواں حصہ آج سمجھ آ گئی. سولوسن، روبون 1/4 کیا ہو گیا؟ روبون. چوتھا حصہ ثلاثہ کو 4، 3 ربع مراد ہے. اچھا جی، اس کے بعد خوموسن 5واں حصہ. اب یہ وراثت کے قانون میں یہ ساری آتی ہیں اصطلاحات. سورۃ النساء میں جو ہے اس میں ساری اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ میرا جو آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے وہ سارا پڑھاؤں گا. تو گنتی میں جو حصہ قرآن مجید سے متعلق ہے وہ پورا پڑھیں، باقی وہ اس کے آگے کیا لگتا ہے، واحد کب آتا ہے، اسماعی، وہ پہچان لیں گے. روبون، خوموسن، خمس 5واں حصہ، ٹھیک ہے جی. اور عشر یاد ہے نا، یہ جو پروڈیوس میں جو ہوتی ہے زکوٰۃ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ بارانی زمین ہو تو عشر، اور اگر جو خود آپ پانی لگاتے ہوں تو کیا ہے؟ نصف عشر، 20واں حصہ. اب لفظ نہیں ہے 20ویں کا کوئی وہاں پر، نصف عشر. تو سودوسن،
सुदुसुन, ये क्या है 1/6, और उसके बाद 1/7 क्या है सुबुउन, और फिर 1/8 क्या है सुमुनुन, और 1/9 क्या है तुसुउन। अगर आपको वजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वजन बता दिया, फौलन के वजन पर होता है, तो फिर ये सारा का सारा आपको यहाँ आ जाएगा। और 1/10 क्या है उशुरुन, 1/10 उशुरुन। जितनी आपने ये पढ़ ली है गिनती, उसमें बड़े क्या, आपको साफ पता चल जाएगा। सलासा मियातिन 300 हो गए, सीनीना साल, बस दादो तिस्सा, और उसमें 7 ऐड कर लो, कितने हो गए 307। यानी इतनी सी अरज आप गिनती समझ लें तो आपको कुरान मजीद में से सारी फिगर जो है वो समझ आ जाएंगी। अच्छा, आगे आए सूरह यूसुफ में। अच्छा, और ये देख लें कि वो थे कितने। सयक़ूलूना सलासतुन राबिअहुम कल्बुहुम, सलासतुन 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वयक़ूलूना खमसतुन, और कुछ कहते हैं कि वो 5 थे, सादिसहुम कल्बुहुम, देखिए सारा आप इसी के अंदर से आएगा। रजमन बिल गैब वयक़ूलूना सबअतुन, और कुछ कहते हैं कि वो 7 थे, व थामिनुहुम कल्बुहुम, 8वां उनका कुत्ता था। ठीक है ना, वो सित्ता, तो ये पहले फिगर आ रही है और फिर ये उसके एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। ये एडजेक्टिव्स है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये की हैसियत क्या है एडजेक्टिव की। तो ये दोनों इकट्ठे साथ साथ आ रहे हैं कि एक फिगर आ रही है और एक एडजेक्टिव आ रहा है, एक फिगर आ रही है, एक एडजेक्टिव आ रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। जी, मौजूद याद रखा था। अच्छा कि आपने सूरह यूसुफ में इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबन, देखिए अहदा वाहिदुन से और अशरा कितने हो गए 11 सितारे। व शम्सा वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। अब देखिए ना, इतनी सी अरबी पढ़ के आपको, खैर दोनों चारों हज़रात जो हैं वो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जितनी हमने यहाँ पढ़ी है उससे बड़ी आसानी से आप कुरान मजीद का 70-80% जो है वो समझ सकते हैं। बल्कि जो मदनी कुरान और आखिरी दौर की सूरतें, ये आखिरी दौर की सूरतें ना सारी, यानी सूरह अनाम, सूरह आराफ, और फिर उसके बाद 2 मदनी सूरतें हैं वो आखिरी दौर की हैं। उनमें से पहली जो है वो पहले हिस्से की है, मदनी हिस्से की दूसरी आखिरी की है। यानी सूरह अनफाल में ग़ज़वा बदर आया है, जिसका मतलब कि वो 2 हिजरी की है, और सूरह तौबा जो है उसका अक्सर हिस्सा जो है वो 9 हिजरी का है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर जो सूरह यूनुस से शुरू होता है सिलसिला, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह राद, सूरह इब्राहीम, और उसके बाद सूरह हिजर और सूरह नहल, सूरह बनी इसराइल, सूरह काफ, ये जो सिलसिला सूरह मोमिनून तक जाता है मक्की सूरतों का, ये भी मद्दी सूरतों की तरह आसान है। इनका भी आपको तकरीबन 80-90% इंशाअल्लाह समझ में आएगा। मुश्किल आपको अगर होगी तो सिर्फ आखिरी जो है ना हिज़्ब सूरत काफ से ऑनवर्ड, वहाँ फिर असर अरबी शुरू हो जाती है कि जिसमें मुहावरा है और फिर उसमें किनाए हैं और बहुत सी बातें जो हैं वो जेस्चर से होती हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी समझ में आना चाहिए। फिर जो आप कुरान मजीद में साथ साथ तर्जुमे से हेल्प लेते रहेंगे और कुरान मजीद की मुसलसल तिलावत करते रहेंगे। मुसलसल तिलावत बड़ी ज़रूरी है। अगर आप सब तर्जुमा पढ़ेंगे तो यू विल नॉट गेट द फुल। तर्जुमा भी पढ़ रहे हो और साथ मुसलसल तिलावत, एक अपना कोर्स चल रहा हो, रोज़ का 1 पारा पढ़ते हैं या आधा पढ़ते हैं, वो तो अलहदा चल रहा हो, और जो आप तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ते हैं वो अलहदा कोर्स हो। आप इन दोनों को मिक्स ना करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपको तकरीबन 90-95% कुरान मजीद जो है वो समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सूरह नूर में आ जाए, वहाँ भी फिक्र आती है। वल्लज़ीना यरमूना मुहसनाति सुम्मा लम यातू बि अर्बअति शुहदा, 4 गवाह, फजलिदूहुम 80 जल्दतन, और उन्हें 80 कोड़े मारो, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, सबअ मिनल मसानी, 7 दोहराई जाने वालों में से, वालियों में से।
تو وہ کیا ہے؟ تو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور وہ کوئی گواہ نہ پائیں سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی، یعنی ایک مرد جو ہے وہ کیا کہے گا؟ 4 شہادات باللہ، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہے گا انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچ کہہ رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے گا ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ اپنے اوپر سے جو حد کو ٹال سکے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے یہ کہتے ہوئے انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہو، یعنی مجھ پر، علیہا مانس کا دیگا نا، کہ کیونکہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے نا یہ، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر جو ہے وہ سچ بول رہا ہے. اس کو لیان کہتے ہیں، اس پراپوزیشن کو فقہ میں لیان کہتے ہیں، کہ مرد نے کلیم کیا، الزام لگایا، لیکن چونکہ گھر کا بات ہے تو 4 گواہ تو نہیں لا سکتا کہ پہلے بار جاوے دوڑ کے 4 بندے نے دکھاوے آ کے، یہ تو ہو نہیں سکتا. لہذا اس کو یہ پروویژن ہے کہ وہ 4 دفعہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے یہ حرکت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو عورت پر حد جاری ہو جائے. اور اگر عورت کلیم کرے کہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، حد سے بچنا چاہتی ہے، تو وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے اور پھر 5ویں دفعہ یہ جملہ کہے، تو اسے اچھا جب یہ کیفیت ہوگی پھر دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی. سرٹنلی جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو پھر یہ مذاق نہیں ہے، طلاق دونوں کے درمیان واقع ہو جائے گی. اس کو البینۃ والمدعی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں پورے ذخیرہ احادیث میں، جو سند اور ٹیکسٹ دونوں کے اعتبار سے متفق ہے. ایک انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ متفق علیہ حدیث ہے جس کا ٹیکسٹ بھی متفق ہے اور اس کی جو روایت ہے وہ بھی متفق ہے، حضرت عمر سے روایت. دوسری حدیث ہے البینۃ والمدعی، ثبوت فراہم کرنا مدعی کے ذمہ، اور اگر مدعی ثبوت فراہم کر دے، یعنی عمران خان ثبوت فراہم کر دے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ثبوت فراہم نہیں کرتا تو نواز شریف صاحب جو ہے صرف قسم کھا کر بھی دینی نقطہ نگاہ سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ قسم کھائیں گے کرتے سب کرم جب ڈالے کہ کھائی نہ لے گئی ہمارے قانون میں نہیں ہے وہ اسلامی قانون. تو البینۃ والمدعی یعنی نہیں واضح کرنا، ثبوت لانا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور اگر مدعی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سمپلی قسم کھا کے ہو سکتا ہے. نہیں تو اس پہ جھوٹا الزام لگانے پہ وہ قذف نہیں اس پہ آپ جاتی کچھ نہیں. شوہر کا اسپیشل کیس ہے نا، کہ شوہر جو ہے وہ کسی غلط حالت میں دیکھے اپنے گھر میں کسی معاملے کو، تو وہ 4 گواہ تو ڈھونڈنے جائے گا. اور لگائیں کیا الف ثانی، تو میں بتا دی نا آپ کو، حضرت مجدد الف ثانی کیا مطلب؟ دوسرے 1000ویں سال کے مجدد، یعنی حضور صاحب نے فرمایا نا کہ میری امت میں ہر صدی کے ٹاپ پر ایک مجدد آئے گا، ایک شخص آئے گا جو دین کی تجدید کرے. تو 9 مجدد جو ہیں پہلے وہ آئے ہیں عرب میں، عالم عرب، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے 1000ویں سال کے جو مجدد تھے، الف ثانی سیکنڈ 1000، تو وہاں پھر یہ مجدد جو ہیں یہ آئے ہیں. پھر باقی جو مجددین ہیں پھر ان کے پیچھے پیچھے آئے شاہ ولی اللہ، ان کے پیچھے پیچھے آئے ہیں پھر شیخ الہند. یہ سارے کیا ہے کہ اب یہ شفٹ ہو گیا ہندوستان کی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا تھیسس تھا کہ مجدد الف ثانی تو
تقریباً اتفاق سے مانا جاتا ہے ان کو. عرب ورلڈ میں بھی مانا جاتا ہے. جی عرب ورلڈ میں بھی مانا جاتا ہے. عرب ورلڈ میں بھی شاید مانا جاتا ہے, یہ مجھے صحیح بات معلوم نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی جو حیثیت ہے کہ دین اکبری میں ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر, اللہ تعالیٰ کو بھی نکال کر کیا کر دیا تھا انہوں نے, دین الہی, میرے خدا کا دین. تو اللہ بھی گیا اور رسول بھی گیا. لیکن اللہ کا چلو الہ تو تھا نا, مسلمان سمجھتا تھا کہ میرا دین ہے. لیکن اصل جو سازش ہوئی تھی وہ کیا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال. اور جب بھی آندیاں چلیں گی تو سب سے پہلا کام یہی ہوگا, تاریخ میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث میں جو ذکر آیا نا, من قال لا الہ الا اللہ, اس سے مراد بھی پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس لیے کہ جب بھی کہتے ہیں سورہ عبس وتولى, اسے کیا مراد ہوتا ہے, سورۃ عبس وتولى, اسے کیا مراد ہوتی ہے, پوری سورت ہوتی ہے. انا تو انا, جب ہم کہتے ہیں انا تو انا پڑھی, کہ مطلب کیا ہوتا ہے, انا تو انا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. تو یہ جو پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ, اس کو بھی ہم اسی معنی میں لیں گے کہ اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں تھا, محمد رسول اللہ شامل تھا. جو ساری تفصیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بنتا ہے. اور جو بھی اب سب کو چبھتا کیا کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبھتے ہیں, کہ جو ہر بات کی وضاحت کر دیتے ہیں اور سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کو موقع نہیں ملتا اپنی کوئی کو بگاڑنے کا. لہٰذا سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے سیکولر آدمی, حدیث کا. تو وہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش نکالا دے دیا تھا پر میں, اس کا سد باب کیا حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور بالکل صحیح خراج تحسین پیش کیا علامہ اقبال وہ کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی رات پر, وہ خواب کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار. نفس کہتے ہیں سانس کو, نفس گرم, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نکیبہ, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نکیبہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا. تو وہ حضرت مجدد الفیض خان. اور سوچے قرآن مجید میں حدیث میں کہاں ہے, فگرز کہاں آئی, وہ بڑے جی جی بالکل, تسعۃ رات 9 سردار, تسعۃ رات 9 سردار, 9 چودھری, اور حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا 100 سال تک, میات سنتن. اچھا اب دیکھیے اس میں وراثت کے قانون میں آئے, وہاں آپ کو یہ سارے فریگمنٹس ملیں گے. سورہ نساء میں چلیں, یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوصیکم اللہ, کریں ترجمہ, یوصی اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے, باپ بھی بتائے نا, باپ اوصا یوصی, ماشاءاللہ بالکل باب میں فعال ہے. نشانی کیا ہے, اتنی دیر اب لگنی نہیں چاہیے آپ, نو یوسی یوسی. میں نے کہا تھا کہ علامت مضارع پیش والی ہو تو 4 پاسبلٹیز یاد بتایا. مجہول ہے, نمبر 1 مجہول ہے. مجہول کی نشانی کیا ہے کہ اس میں جو درمیان والا حرف ہے مادے کا وہ زبر والا ہو. نمبر 1 اگر یہ نہیں ہے تو آگے چلیں, درمیان میں الف ہے, درمیان میں الف ہے, 2 حرف فا اور عین کے درمیان تو باب مفعلہ ہے, اور درمیان والا حرف مشدد ہے تو باب تفعیل ہے, اور اگر یہ سارے نہیں ہیں تو باب فعل. تو یہ کیا ہے, یوصیکم, اوصا یوصی, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, حظ کس کو کہتے ہیں, حصے کو. للذکر مرد کے لیے جی, مرد کے لیے مثل حظ الانثیین, 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ایک عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہے. عورت کو ترجیح دی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ,
اور اگر عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ، فوقا اوپر، اثنتین دو کے اوپر، فلہن ثلثا ما ترک تیسرا تو ان کو ملے گا مرد کا باپ کا چھوڑا ہوا 2/3 کیا ورڈ ہے؟ ثلثا، ثلثا نہیں، نون اڑ گئی نا، مضاف جو ہو گیا. اب وہ ساری کئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو ہی آپ خود اس کا ترجمہ کرنا شروع کریں گے، ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھ کے تو پھر آپ کا یہ محاورہ پتہ چلا جائے گا کہ یہ کیسے، یعنی محاورہ کیا بننا ہے، آپ کا ذہن جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر سوچے. تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو سے زیادہ بہنیں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر صرف ایک ہی بہن ہو، فلاں نصف تو اس کو آدھا ملے گا، وہ سارے کی وارث نہیں بنے. اگر بھائی بھی نہ ہو تو جی وہ پھر جو پیٹرنل کزنز ہوں گے ان کو جائے مرنے والے کے. اس لیے کہ اصل بات جو سمجھنے کی کیا ہے کہ وارث کون ہے، سنبھالنے والا کون ہے. بیٹے جو ہیں ان کی لائبلٹی ہیں ان کے پیرنٹس، لیکن بیٹیوں کی لائبلٹی پیرنٹس نہیں. بھلا کیوں؟ نہیں، وہ تو اپنے گھر چلے جائیں گے. یہاں تو یا بیٹے ہوں گے، اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر بیٹوں کی جگہ کون ہوگا؟ ان کے بیٹے. ان کے بیٹے ہوں تو پھر تو باقاعدہ وارث ہو ہی گئے نا. لیکن وہ اس صورت میں کہ باپ جو ہے وہ بعد میں مرے تو پھر تو وارث ہے ہی نہیں، یتیم پوتے کی وراثت نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ دائرے ہیں. اگر پہلے دائرے میں وارث ہوگا تو جائیداد دوسرے دائرے میں نہیں جائے. مثلا کسی مرنے والے شخص کا باپ بھی زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے، سمجھ نہیں؟ تو باپ کو جائیداد جائے گی، دادے کو نہیں جائے گی. اور اگر باپ پہلے سے مر چکا ہو، دادا زندہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی ہوئی ہو، تو باپ کی جگہ ساری جائیداد جو ہے وہ باپ کا حصہ دادا کو چلا جائے. سمجھ رہے باپ؟ اب اسی اصول پر نیچے آئیں. اگر بیٹا موجود ہو، ایک بیٹا موجود ہو یا دو بیٹے موجود ہوں یا 3 بیٹے موجود ہوں، ایک بیٹا مرا ہوا ہو، پہلے یوں کریں کہ بیٹے سارے مر گئے لیکن ان کی اولادیں ہیں موجود، تو جائیداد کہاں جائے گی مرنے والے کی؟ پوتوں کو. اس لیے کہ پہلا سرکہ خالی ہے نا. تو دوسری جیسے باپ نہیں تھا تو دادا کو چلی گئی، بیٹے نہیں ہیں تو پھر جائے گی اگلی نسل کو، اگلے سرکل میں. لیکن اگر پہلے سرکل میں کوئی موجود ہو تو وہ ریسیپینٹ ہوگا، جائیداد دوسرے سرکل میں جائے. اصول یہ ہے نا، ورنہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ کسی شخص کی 2 بیویاں یا 3 بیویاں ہیں تو وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ تینوں بیویوں کے لحاظ سے بانٹ دیتا ہے 1/3 کر کے. حالانکہ ایک بیوی جو ہے اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں اور ایک کا ایک بیٹا ہے، ایک کا کوئی بیٹا نہیں. تو اب جب جائیداد اولاد میں بانٹنی ہے تو بیٹوں بیٹیوں کے حساب سے جائے گی جو یہاں لکھا ہوا ہے. وہ تو 3 والے کو زیادہ جائے گی. ہاں نہیں، 3 والے کو زیادہ جائے گی اور 2 والے کو کم، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو اور کم چلی جائے گی. تو بیویوں کا حصہ علیحدہ ہے، بیویوں کے حصہ بیٹوں کو نہیں جا سکتا، بیٹوں کا حصہ بیویوں کو نہیں جا سکتا، اولاد کا حصہ. ہاں تو ڈسٹریبیوشن کس حساب سے ہوگی؟ وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے فرض کرو، یا اس کے بعد لوگ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ یہ ایک فیملی، دوسری فیملی، تیسری فیملی، ان میں ایکولی ڈیوائڈ ہوگی. بیویوں کا حصہ علیحدہ نکلے گا، 3 بیویاں ہیں تو ان کا علیحدہ حصہ نکلے گا، اور آگے اولاد کا پھر تقسیم اسی حساب سے ہوگا کہ بیٹی کے 2 حصوں کے برابر بیٹے کا حصہ ہوگا. سر وہ بیوی کا 8واں حصہ ہو گیا. ہاں جی، اور اگر 2 بیویاں ہوں تو اسی کا تقسیم ہوگا. مطلب 8ویں کا ہی ڈیوائڈ ہو جائے گا. اچھا آگے ہے ولی ابویہ کل واحد لکل واحد منہما الثلث،
اور والدین میں سے ہر ایک کا کیا حصہ ہوگا؟ چھٹا حصہ. مما ترک، اگر والدین زندہ ہوں کسی مرنے والے کے، ان کا حصہ ہے جو ملتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو دادا کو جائے گا، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو وہ ریسیپینٹ ہے، تو ان کا کیا ہے؟ ان کا چھٹا حصہ. دونوں کا. جی. ان کان لہو ولد، بشرطے کہ اس کی اولاد ہو مرنے والے. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کا بیٹا نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کی اولاد نہ ہو تو ساری کی ساری جائیداد کے اس کے ماں باپ وارث ہوں گے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، پھر وہی ڈویژن ہو جائے گی، ماں کو تیسرا ملے گا، 2 حصے باپ کو ملیں گے، 1 ماں کو ملے گا. آگے چلیے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اچھا یہ بھی کون صورت کون سی چل رہی ہے؟ إِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، جو بے اولاد ہو یہ اس کی بات چل رہی ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا أَوْ دَیْن، جو وصیت کے پورا کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم وابناؤکم، یہ ایک کنفیوژن جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، بڑھیا نو کی ضرورت ہے جائیداد دی، وہ کھا ڈھا بیٹھے. آتا نا ہمارے دل میں بھی یہ خیال کہ جی بچہ نے ملنا چاہیے، یہ ٹیم ہو گیا ہونا تھا کہ بس یہ ہم حق طے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ الحق وہ ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے اب ناؤکم، اب آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے والدین یا تمہارے بیٹے. لا تدرون، تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے. واہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے تمہارے اوپر. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، جاننے والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور اگر تمہاری بیویاں مر جائیں تو ان کے ترکے میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو. فإن کان لہن ولد، اور ان کا کوئی بیٹا ہو، فلکم الربع، تو تمہارا چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے. یعنی 2-4 رکوع بھی آپ غور سے پڑھ لیں تو آپ کو ایک دم سے عربی جو ہے وہ آنی شروع ہوتی ہے روانی کے ساتھ، بشرطے کہ آپ بڑا ٹائم لگا کر وہاں صیغہ بھی پورا پہچانے اور باب بھی پورا پہچانے اور رفع نصب جر بھی پوری پہچانے. بلکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فإن کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین ولہن الربع مما ترکتم، تمہارے ترکے میں سے ان کا کیا ہے؟ چوتھا حصہ ہے. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو. یعنی اگر عورت کی اولاد نہ ہو تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اور اگر عورت کی اولاد نہ ہو تو اس کے شوہر کو کتنا، مرد کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ چھٹا. نہ ربع، سوری، کوئی 1-2 کی تقسیم جاری ہے. مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلہن الثمن، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کا 8واں حصہ. مما ترکتم، تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیۃ توصون بہا أو دین وإن کان رجل یورث کلالۃ أو امرأۃ لہ ولہ أخ أو أخت، اور اگر کوئی شخص کلالہ ہو، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، یعنی کوئی عورت ہو، ولہ أخ أو أخت، جس کا کوئی بھائی یا بہن ہو، فلکل واحد منہم السدس، ہو تو اس کا چھٹا حصہ ہوگا. فإن كانوا أكثر من ذلك، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فهم شرکاء فی الثلث، تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے. من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین، وہی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو. وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے. آگے پھر 2 آیتیں چھوڑ کے ہیں، واللاتی یاتین الفاحشہ کا، اور وہ عورتیں کہ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ لاؤ اپنوں میں سے. فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں تو فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، حتیٰ
यतवफ़्फ़ाहुन्न al-मौत, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता निकाले। फिर ये जाकर सूरह नूर के अंदर वज़ाहत आई जी। हाँ जी वल्लदानी, अब वल्लदानी क्या हुआ बोला? अल्लादानी, अल्लदी अल्लादानी, दो मर्द, या तियानिहा, जो इसी अमल के साथ आए, यानी बदकारी करें आपस में, होमोसेक्सुअल, फ़आज़ूहुमा, तुम दोनों को ईज़ा दो, फ़इन ताबा व अस्लहा, अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, फ़अरिदू अन्हुमा, तो उनका रास्ता छोड़ दो। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा का कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। तो ये तो थी बुनियादी जो मेरे ज़हन में अरबी पढ़ानी आपको जरूरी थी, वो होगी मोहब्बत। हफ्ते के दिन भी शायद आपको नहीं पता है, बड़े आसान है। यौमुल जुमा थे, यौमुल सब्त से, ये दो जो है इनके नाम है, बाकी सब जो है अव्वल सानी सारे इसी तरह है। यानी खमीस कहते हैं यौमुल खमीस जुमेरात को, यौमुल अरबाई बुध को, यौमुल सुलसाई मंगल को, और यौमुल इस्नानी ये सोमवार को, और यौमुल अहादी ये इतवार। फारसी में भी ऐसे ही एक शंबा, दो शंबा, सी शंबा, इस तरह करके फारसी में भी चलता है। बाकी याद रखने वाले जो हैं वो दो ही हैं, जुमा और सब्त, ये दोनों कुरान मजीद में आए। यौमुल सब्त, साबुस सब्त, वो जो हफ्ते के दिन वाले जिन्होंने बड़ी साहिब से मछली का वो खाया था, वो यौमुल सब्त है। और यहूदी आज भी सबत कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सबत, हाँ जी सबत, उनकी यानी वो प्रोनाउंसिएशन होगा ना उसको हिब्रियों का सबत, SEBT स्पेलिंग करते हैं उसको, सबत तो है वो यौमुल सब्त। थोड़ी वर्जन का फर्क है ना, जैसे ये साउंड जो होती हैं, इसमें ये या साउंड जो है ये जी के साथ मिलती है। फैसलाबाद की जो डायलेक्ट है ना, टिपिकल फैसलाबादी डायलेक्ट, उसमें भी ऐसे ही जे जो है ना अच्छा भाई, ये कुरान मजीद में और बाइबल में जोसेफ जैकब, यानी यूसुफ जो है वो जोसेफ है और याकूब जो है वो जैकब है जी। यूहन्ना याह्या मिल्लत है। हाँ हैं, यूहन्ना याह्या मिल्लत है। या जो है जॉन है, अच्छा अच्छा। तो यूहन्ना और है, याह्या जॉन है। हाँ जॉन, दाऊद डेविड है, सुलेमान सोलोमन है, इब्राहिम अब्राहम है, हाँ जी, और जकरिया जकराया है, या जो जॉन है, मूसा मोसेस, हाँ मूसा मोसेस, फिरौन फेरो, इसी तरह से आइजक। इस हाथ को आप पढ़ें वो है ही, बनता ही आइजक है, स्पेलिंग यही है। यानी इस आप यहाँ पर ना कॉमा लगाए तो आगे जाके उसको पढ़ लें, वो क्या है, आइजक ही बनेगा। तो हम उसको इस हाथ कर देते हैं, वो आइजक है, जैकब है, ठीक है। और नूह को भी वही करते हैं, नोहा, लॉर्ड लूत अलैहिस्सलाम है। और इसी तरह से सालेह अलैहिस्सलाम का नाम, सालेह हूद अलैहिस्सलाम, वो हूदी है, और किस तरह का कुछ है, तकरीबन यही है। और दानियाल, डेनियल। डैनियल, कौन सा रह गया? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहते हैं, और मसीह को मसाया कहते हैं। मसाया निजात दहिंदा के नाम। ईसा अलैहिस्सलाम के दो नाम हैं, मसीह, ईसा इब्न मरियम। ईसा की बजाय वो जीसस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और दिलचस्प चीज जो है, फैसलाबाद की वो टिपिकल जबान है, उसमें वाव को क्या बोलते हैं? वाव को बा, बो। ये जो है ना वो है, और ये भी आपको मिल जाएगा, यदि अभी बेचारे फौत हो गए, अगर आप अफसोस करें, एक बंगाली डॉक्टर थे, बरतानिया में मुलाकात हुई, वो जाबिद थे, उनका नाम था जाबिद। बड़ा क्या नाम था? जावेद था। तो वाव को बंगाली में भी बे बोलते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम था? कहते हैं हाँ।
JVD स्पेलिंग से बता दो। JBD BED जावेद अच्छा जावेद तो कंफर्म तो करना नहीं आपने सारे में पूछा इसी तरह अंग्रेजी में भी है कुछ ऐसा चक्कर, यानी अंग्रेजी के कायदे के अंदर पहली किताब के अंदर वाई के लिए क्या लफ्ज होता है? वाई इसका YOL के अपने जॉर्ड उसकी प्रोनाउंसिएशन जॉर्ड है, क्या चीज यॉर्क की जॉर्ड जॉर्ड है ना उसके प्रोनाउंसिएशन, यानी वाई की साउंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमको लफ्ज कोई मिलता है आमतौर पर तो वो जॉर्ड होता है, YOD जॉर्ड, लेकिन उसके स्पेलिंग तो वाई है लेकिन उसकी जो साउंड है वो जे की। और किस तरह की चीजें मैंने नोट की हुई हैं जो जुबानों के अंदर आप बोलते हैं। इस्लाम को भी नाम था जी यूनुस अलैहिस्सलाम वो है जोना, वही ये से वो ये बनेगी ना, यानी जो अरबी में ये है वो छह बन गए वो उसमें हिब्रियों में वो जे है, ये सब वो है चक्कर वही है, पंजाबी वाला जे जो है वो है। ये समझ में आया ना, ये वो आपकी समझ में आया नहीं यार? ये तो आम उर्दू में टिपिकल जो पंजाबी बोलने वाला फैसलाबाद डायलेक्ट बोलने वाला है वो ये को हमेशा जे कहता है, जे जो है ना वो है वो फैसलाबाद का लतीफ़ा तो आपको सुनाया हुआ फैसलाबादी डायलेक्ट का। वो बेटा मेरा लाहौर में मोटरसाइकिल पर था तो वार्डन ने रोका तो उसने कहा कोई मैं घर शायद फैसला बात उसने काफी बंद कर ली, कहीं 10 मिनट लगा मैं फैसला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे नहीं ये तो दसना ही पैना ना लिखा है ना SHAHAD शाहद लिखा है, ये फैसलाबाद अपना स्पेलिंग कर बड़ा हमारे भी गाँव वो आमिर साहब आपको पहली क्लास में बताते ना मेरा नाम आमिर है, आमिर नहीं है। वो क्या था कि एक दफा क्लास खत्म हुई उनकी आखिरी जो इस्लामी तकलीफ थी उन्हें मुझे ही बुलाया, अब हर आदमी आ रहा है कि बड़ी बड़ी कोशिशें की थी अरबी पढ़ने की लेकिन मुझे अरबी नहीं आया। आमिर साहब ने अरबी पढ़ाई तो मुझे समझ में आ गई मैं जब आया मैंने कहा आप सब लोग तारीफ करते चले जा रहे थे कि अरबी आ गई, लेकिन मैं मायूसी होती जी हमें नहीं पता लगा कि ताड़े उस्ताद का नाम आमिर है क्या आमिर है। अब उसके बाद आमिर साहब ने पहली क्लास में बताते थे कि मेरा नाम आमिर नहीं, लेकिन फैसलाबाद का बंदा आमिर ही कहेगा, शाहद जाहद आमिर। हमारे यहाँ सर एक शख्स ने अपना नाम स्पेल करवाया ना वो ए से लिखा है अरफान, आई से होना चाहिए उसके अरफान ए से, अमेरिका चला गया ए से लिखा जाता है। बड़े फंक्शन करते हैं तो आवन, अब ये क्या असल में क्या है बाबे तफाउल है तो क्या होना चाहिए ताआवुन, तो आवन नहीं है उसी परेशान हो गए ताआवुन ताआवुन। तो इसको अवाब की अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन याद है तो उर्दू आपकी आदत सही हो जाती है उससे। अब देखिए ना इन्होंने शीन फा आइन से जो मेरे सामने खुला है शफा यशफा बाफ फा है बा फता शफा यशफा शफन और शफाअत, किसी चीज का जो को जोड़ा बनाना और जुफ्त करना, साजिश करना, सिफारिश करने वाला इसके साथ जुड़ जाता है जिसकी वो सिफारिश करता है, इसलिए इसको सिफारिश कहते हैं। मन दल्लज़ी यशफअ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, आयतुल कुर्सी। के बाद उन्होंने दिया है सूरह बकरा की मिसाल दी है कौन है जो सिफारिश करता है उसका नंबर लिखा हुआ। उसके बाद है शफ़उन, ये क्या है ऐसा अदद जो 2 से तकसीम हो जाए, वशफ़ वल वत्र जुफ्त और शफ़उन वही जिसको जुफ्त कहते हैं। हाँ अच्छा जुफ्त तक लिखा भी होगा
وشفع والوتر سورہ بدر وہی مثال انہوں نے دی ہے. اس کے بعد ہے شفاعت، اس میں ذات سفارش، فما تنفعهم شفاعت الشافعین سورہ مدثر. اس کے بعد ہے شافع، اس میں فاعل ہے سفارش کرنے والا. اس کے بعد ہے شفیع اور شفعاء اس کی جمع ہے. فعیل کے بدل پر صفت ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہمیشہ اور ہر حال میں سفارش کرنے والا. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. آگے ہے اس کے ساتھ پھر شین فا قاف شفق، باب سین سے سمیا یعنی شفیق یشفق، شفقاً رحم کرنا، مہربانی کرنا، جسے شفقت بنایا. اور شفقن اس میں ذات بھی ہے، مہربانی غروب آفتاب کے بعد افق پر سرخی، اس کو بھی شفق کہتے ہیں. اور فلا اقسم بالشفق یہاں اس کی قسم کھائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا باب افعال دیا ہے اشفقا، یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ٹھیک ہے، مشقت سے. اور نفل مشقت کا مادہ اور یہی مادہ ہے شفق. اس کا تاب اس کے بعد ہے مشفق، شفقت کرنے والا. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین، ڈرنے والے. مما فیہ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈرنے والے ہوتے ہوئے اس سے جو کچھ اس اعمال نامے کے اندر ہے، اس کے کنٹینٹ سے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ خیر کرے. اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب اب تو نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں نا رزلٹ، جب رزلٹ جو ہے وہ ڈاکیا دے کے آتا تھا تو جس کا امتحان جو ہے وہ گڑبڑ والا ہوتا تھا، وہ کانپ رہا ہوتا تھا کہ اللہ خیر ہی کرے، تو وہ مشفقین مما فیہ یقولون ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ہاں جی، یسبح باب تفیل مضارع صیغہ کون سا ہے؟ پہلا، ٹھیک ہے جی. للہ یہ کیا ہے؟ جار و مجرور. دونوں کا ترجمہ کیا ہو گیا جی؟ نمبر 3 کیسے چلا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو ترجمہ جی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی. آگے فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں. فی کیا ہے؟ حرف جار، یہ اس میں مجرور ہے اس کا. اور حالت اعراب کیا ہے؟ حالت جر. یہ کیا ہے؟ عطف، حرف عطف. اور پھر آگے دوبارہ موصول، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد فی وہی جار و مجرور. یہ بھی الملک، اس کی حیثیت کیا ہے جملے میں؟ یہ سر صفت، یہ یہاں پہ اللہ کی صفت آ گئی، اللہ کی ساری صفات ہے. اور دیکھیے یہ سب کے سب لفظ اللہ جو ہے، مجرور میں. یعنی اس پوری عبارت میں اسم معرفہ حالت جر میں کون سا ہے؟ واحد، معرفہ، جر اور واحد. اور ساری وہ اس کی یہ سب دیکھیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ لفظ اللہ کے بدل ہیں یا اس کی صفات. آسمانوں اور زمین کی ہر شے بادشاہ پاک بالادست حکمت والے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ آسمان، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بادشاہ حقیقی پاک بالادست حکمت والے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی، هو الذی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وہ جس نے، وہی جو، وہی جو کون؟ الذی بعث، جس نے مبعوث فرمایا، اٹھایا، ریز کیا، فی الامیین، ان لیٹرڈ میں، ان پڑھوں میں. ٹھیک ہے جی، کس کو مبعوث فرمایا؟ اب یہ باسا کا مفعول ہے رسولا، دیکھیے حالت نظم میں پڑھا ہوا. هو الذی، وہی تو ہے، اٹس ہی ہو.
انگریزی میں کیسے کریں گے؟ اٹس ہی ہو ریزڈ امنگ دا انلیٹرڈ ونس، کیا؟ رسولن، ا میسنجر منہم، فرام دم. کہیں باہر سے نہیں آیا، امیین ہی میں سے پیدا ہوا. تو رسولم منہم ا میسنجر فرام دم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے اس کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ کون سا باب ہو گیا؟ کون سا فعل ہو گیا؟ یزکیہم. یہ کیا ہے؟ گرامیٹیکلی لفظ ہے کیا؟ یزکیہم پورا جملہ ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. فعل فاعل مفعول، یزکی تو ہو گیا نا فعل با فاعل، اور ہم ان کا، یزکیہم جو ان کا تزکیہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو پڑھاتا ہے. کیا پڑھاتا ہے؟ الکتاب والحکمہ، احکام اور حکمت. کتاب یہ حکم کے معنی میں آتا ہے نا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. تو وہ ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یقیناً یہاں انڈیا یقیناً کے معنی میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں. یہاں پہ حرف جر استعمال ہوا، اس کے بعد کون سا؟ من قبلو. یہ مخففات میں سے بتایا تھا نا، مخففات. جب عربوں نے کوئی بات بول کرنی ہو تو وہ ایسا نقطہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والے کو دوسری بدل کے کہیں یہ کیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ حرف جار کے بعد قبلی ہونا چاہیے تھا. اگر پورا ہوتا من قبلی ہی یا من قبلہم تو پھر قبلی آتا، لیکن چونکہ آگے جو اس کے بعد اس کا متعلق ہے لفظ وہ گول کر دیا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کیا؟ من قبل من بعد. یہ قرآن مجید میں عام ہے. تو اگر پورا مینشنڈ ہو تو پھر حالت جر میں آئے گا قبل و بعد، اور اگر مخفف کیا ہو تو پھر من قبل و من بعد. یہ ٹپیکل ایکسپریشن ہے قرآن مجید کا. اس کو یاد رکھیں. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.